بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت پنجاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا مدرس حافظ محمد ارسلان، اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 37۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت اور فوائد کو جان کر روزمرہ زندگی میں وعدے کی پاسداری کریں۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری اور امن کا عظیم معاہدہ۔ پیارے بچوں، گزشتہ لیکچر میں آپ نے میثاق مدینہ کا جو معاہدہ جو کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کیا گیا تھا اس کے بارے میں جانا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان اصولوں کو، ان دفعات کو جانیں گے کہ جن کی بنا پر میثاق مدینہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور ان اصولوں کے تحت مدینہ منورہ کو ایک عظیم اور ایک فلاحی معاشرہ، ایک عظیم ریاست جو ہے وہ بنایا گیا۔ مذہبی آزادی اور مکمل برابری۔ پیارے بچوں، میثاق مدینہ کے تحت ہر فریق کو، یعنی اس کا تعلق چاہے مسلمانوں سے ہو چاہے اس کا تعلق یہودیوں سے ہو، ان کو مکمل طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ یعنی اگر یہودی اپنی عبادت گاہیں قائم کریں اور وہاں پر جا کر عبادت کریں تو ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر مسلمان مساجد قائم کریں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کریں تو ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس معاہدے کے تحت تمام فریقین کو برابری یعنی مساوات کے حقوق و فرائض جو ہے وہ فراہم کیے گئے کہ ہر فریق کو مکمل جو ہے اس کا حق اور اس کے فرائض جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ شہر کا مشترکہ دفاع اور مشترکہ صلح۔ پیارے بچوں، اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ منورہ پر حملہ کرے گی تو اس میثاق کے تحت تمام فریقین جو ہے وہ مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے۔ یعنی مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے، جو علاقہ ہے، اگر اس علاقے کے علاوہ کوئی باہر سے کوئی فریق مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی یہ آپس میں مل کر اس فریق کا مقابلہ کریں گے۔ جبکہ اس معاہدے کے تحت ایک فریق کی صلح تمام فریقوں کی صلح مان لی جائے گی۔ یعنی کہ اگر مدینہ میں کیونکہ دو قسم کے لوگ آباد تھے، یہودی اور مسلمان، اگر باہر سے کوئی بیرونی طاقت یہودیوں کے خلاف لڑے گی اور ان کا آپس میں صلح ہو گئی تو یہودیوں کی صلح مسلمانوں کی صلح شمار کی جائے گی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی لڑائی کرے اور مسلمان صلح کر لیں تو وہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی صلح بھی قرار دی جائے گی۔ عدل و انصاف اور اعلیٰ قیادت۔ پیارے بچوں، اس معاہدے کا حاکم جس کو تسلیم کیا گیا وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام کوئی بھی فیصلہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ مدینہ منورہ کے امن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ باہمی لڑائی اور جھگڑے کے حوالے سے ہو، کسی بھی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر فیصلہ فرما دیں تو دونوں فریقین یعنی مسلمان بھی اور یہودی بھی اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ حلیف، ساتھی اور دشمن کے اصول۔ کوئی بھی آدمی اپنے حلیف یعنی ساتھی کی غلطی کی وجہ سے مجرم قرار نہیں پائے گا۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو مدینہ میں کسی قسم کی پناہ نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ اس دفعات کے تحت کیا کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی برائی میں ملوث پایا گیا تو اس کی برائی کا وبال اس کے اہل علاقہ یا اس کے خاندان والوں پر نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح اگر قریش کے قبائل حملہ کرتے ہیں یا قریش کی کوئی مدد کرتا ہے، یعنی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے کوئی یہودی یا کوئی ایسا منافق جو کہ قریش کی مدد کرے تو اس کو مدینہ منورہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ میثاق مدینہ کی اہمیت اور شاندار فوائد۔ ان سنہری قوانین نے مدینہ کے معاشرے پر کیا اثر ڈالا؟ آئیے اس معاہدے کے نتائج کے بارے میں جانتے ہیں۔ فیصلہ کن اختیارات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے، اور یہ اسلام کی پہلی ریاست جو قائم کی گئی تھی اس کی یہ بنیاد ثابت ہوا۔ متحدہ حکومت۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد علاقے ایک حکومت بن گیا جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ کو بنایا گیا۔ معاشرے میں عظیم اور مثبت تبدیلی۔ معاہدے سے پہلے
کیا حال تھا کہ ہر طرف ظلم اور جہالت اور ناانصافی کا دور تھا، جبکہ اس معاہدے کے بعد یعنی کہ جو میثاق کا معاہدہ کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ امن و سکون کو فراہم کیا گیا، ظلم کا خاتمہ کیا گیا اور انصاف کو قائم کیا گیا۔ آس پاس کے قبائل میں اسلام ایک امن و سلامتی کے دین کے طور پر متعارف ہوا۔ میثاق مدینہ کے بعد مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا مکمل موقع جو ہے وہ میسر آیا، اور مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی طور پر پڑوسی قبائل کے حملوں اور سازشوں کا خطرہ نہ رہا۔ جنگوں سے تنگ قبائل کی شمولیت، وہ قبائل جو سال ہر سال لڑائیوں اور جنگوں سے تنگ آ چکے تھے، اب وہ امن کی تلاش کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور اس شمولیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سیاسی اہمیت میں بے پناہ جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ ایک عظیم رہنما اور اسلامی حکومت، ان تمام کامیابیوں کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم رہنما کے طور پر سامنے آئے، اور مدینہ کی جو ایک عظیم فلاحی ریاست قائم کی گئی وہ ایک اسلامی حکومت کا قیام کا سبب بنی۔ آج بھی اگر ہم میثاق مدینہ جیسی عظیم دفعات اور ایسے دستور کو اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں تو دنیا میں امن اور سلامتی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، انٹریکٹو ورک شیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی جس سے آپ حل کریں گے۔ اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ کچھ سوالات ہیں جسے آپ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔